یہ ایک تو یہ روٹین کی بیٹھک ہے، لیکن اس خاص بات یہ ہے کہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں جو پاکستان میں ایک نہایت ہی دلخراش واقعہ ہو گیا جس میں 14 بچے شہید ہو گئے اپنا کانا میں، لاہور میں. تو اس کی ہم اس کی تعزیت کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے جو معزز مہمان ہیں جناب اختر بھٹی صاحب، جو کہ انٹرنیشنل چرچز الائنس جرمنی کے صدر بھی ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی ہے اور وہ آج ہمارے ساتھ درمیان موجود ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور تشریف لائیں ادھر. ایک منٹ. بہرحال یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ آپ سب کے علم میں ہے، اور اس کے بارے میں آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے، اور اس کے جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت ہی کم ہے. اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ حالات پاکستان میں کب تک چلیں گے، اور کب تک جو سرکار ہے ہمارے وہاں پر نام نہاد وہ اس کا کوئی سدباب کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی. ابھی ایک واقعہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. بہرحال ہم سب بعد میں مل کے دعا کریں گے شہداء کے لیے کہ جو وہاں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت کرے، ان کے لوحا کے ان کو اپنا صبر جمیل عطا فرمائے، اور آئندہ پاکستان میں ایسے واقعات نہ ہی ہوں یا بہت کم ہوں تو بہتر ہے. اور اب میں گزارش کروں گا جناب چیئرمین سعید محمود صاحب سے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اس کے بعد ہم گزارش کریں گے اختر بھٹی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں شکریہ ادا کروں گا، لیکن پروگرام چلانے کے لیے یہ کہ ترتیب یہ تھی کہ یہ دعوت دیں گے اور سلسلہ پروگرام روٹین میں چلے گا. ہم سب اپنے اپنے دکھ کا اظہار کریں گے. اس میں ظاہر ہم سب دکھی ہیں، ہم میں اور ان سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے جو اس خانے سے گزرے ہیں، لیکن ہمارا قومی رشتہ ہے. یہ کتنا مضبوط رشتہ ہے نا، کس طرح محسوس یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ ایک زندہ ثبوت ہے کہ قوم میں جو زندہ قومی ہوتی ہیں وہ محسوس کرتی ہیں، اور ہم تو اس قوم سے ہمارا تعلق ہے جہاں پر ہم سانے پہ سانے برداشت کر رہے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا روڈ میپ نظر نہیں آیا جس سے ہم ایسی بری خبروں سے اور ایسے حادثات سے بچ سکیں. ایک عام آدمی کے لیے، اشرافیہ کے لیے میں نہیں کہہ سکتا، وہ ملک ان کے لیے ہے، تو ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہے. اور میری یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ سب اگر کم از کم 1 یا 2 منٹ اپنے خیالات کا اور افسوس کا اظہار کریں. اور اس سلسلے میں پہلی درخواست کروں گا جناب خواجہ خالد صاحب سے، تو وہ آئیں، وہ مختصر سا اپنا سانحہ لاہور کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. بہت شکریہ محمود صاحب. اور یہ ہم نے یہ تقریب منعقد کی ہے، یہ سانحہ لاہور کے جو کھانا میں ہوا ہے اس سلسلے میں ہے. آپ کو سب کو معلوم ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ جس ملک میں قانون زیادہ اثر پذیر نہ ہو وہاں اس طرح کے حادثات ہونا کوئی مشکل عام بات ہے. وہ کیونکہ جو چاہتا ہے وہ جو چاہے کر گزرے، اس کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. جس ملک میں یہ حالات ہو جائیں کہ آپ جب چاہیں جو چاہیں کر گزریں، آگے دیکھا جائے گا. اور وہی ہوتا ہے. آج تک اس طرح کے جو مجرمان ہیں یا اس طرح کے جو حادثات ہیں، ان کے جو محرکات ہیں، جو ان کے محرکین ہیں، وہ پکڑے گئے، کیفر کی کو پہنچے، سزائیں ہوئیں ان کو، عدالتوں نے ان کو سزا دی. مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ہماری قوم کی جو یادداشت بہت کمزور ہے. جو قوم زندہ ہوتی ہے وہ اس کی یادداشت کمزور نہیں ہوتی. یہ غلط ہے کہ ہم کہیں زندہ قوم ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ زندہ قومیں تو اپنے قصوروار کو چھوڑتی نہیں ہیں اور اپنے موسروں کو بھی بھولتی نہیں ہے. ہم نے الٹا کیا ہے، ہم نے اپنے موسروں کو بھلا دیا ہے اور ان کو زندہ رکھا جو اس کے حقدار ہی نہیں ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک ٹیوشن سینٹر تھا. کسی نے جا کے جائزہ لیا کہ وہ ٹیوشن کھولنا چاہتی ہے، یہ چاہتا ہے بندہ، اس کی کنڈیشن کیسی ہے، وہاں پہ حالات کیسے ہیں، بچوں نے پڑھنا ہے وہاں پہ آگے، اس کی کنسٹرکشن کے حالات کیسے ہیں، اور کیا ٹیوشن کے دوران کنسٹرکشن کا کام چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے. یہ سب قانونی نقطے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا، جو چاہو کر لو، کر گزرو. تو افسوس تو ہے، جانے گئیں اور 30 جتنے بچے، تقریباً 90% بچوں کی جو ہڈیاں ٹوٹی ہیں سر کی، یہ ہڈیاں ٹوٹی ہیں جس سے ان کا انتقال ہوا ان کا.
अब खुद नजर लगे, वो तो बचे बचे नीचे बैठे पढ़ रहे थे, वो तो ऊपर से ईंटें गिरी हैं, शहीद हो गए वो। और ये सुनी सुनाई बात है मेरी, मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सका फिलहाल अब तक, कि जो मौलाना मदनी है उनका भी भतीजा उसमें शहीद हुआ है, उसी वजह से उनको परसों हार्ट अटैक हुआ है जुमे के दौरान, उसी दुख की वजह से। तो ये लिंक देखें कहाँ तक कहाँ जाते हैं। तो जो नज़र आ गया मशहूर बंदा वो नज़र आ गया, बाकी उनके जो वालिदैन हैं उनको क्या हुआ, गुजरी हुई, उनके जो लाल शहीद हुए हैं वो कैसे जिंदा होंगे? वो नुकसान किसका होता है? अवाम का। कानून नाफिज अगर हो हमारे मुल्क में, इस तरह के हादसा क्या कि और भी कुछ हादसा जो होते हैं वो भी नहीं हो सकते। बहुत से हादसे ऐसे हैं जो मैं अभी नाम नहीं ले सकता, क्योंकि उसके बारे में अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया अभी क्या करना है। तो ये मैं अरबाब इख्तियार से क्या दरख्वास्त करूं, अवाम से दरख्वास्त करूं, वो उस पर सोचें और देखें कि आपके बच्चे जब शहीद होना शुरू हो जाए बगैर वजह के, उन्होंने दुनिया देखी भी नहीं, तो आपको कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि हमारा वतन प्यारा पाकिस्तान इस तरह दुनिया में बदनाम ना हो कि यहाँ जर्मनी में रह के सोच सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक सेंटर खोल के बैठ जाऊँ। कभी ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। पूरा बोर्ड इन्वॉल्व होगा, वो ब्यूरो इन्वॉल्व होगा पूरा, वो उसके बाद वो चाहें उसके परमिशन दें कि ना दें, पहले आपकी इलाका जगह, फिर आपके असातिज़ा उस काबिल हैं क्या, उनके पास वो सर्टिफिकेट ब्यूरो प्रूफिंग्स हैं उनके पास जो पढ़ा सके बच्चों को। ये सारी बातें देखने वाली हैं, होती हैं, जो एक रियासत का फ़र्ज़ है देखना। मगर ये हमें अवाम को अपना मुहासबा खुद करना पड़ेगा कि अगर हमारे इख्तियार कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम हम कुछ करें। मैं नहीं कहता इल्तिशार डालें ना, आप अपना खुद मुहासबा करें कि हम वहाँ काम करें जो कानूनी तौर पे जिसका हक बनता है उसको जगह दें, अपने आप कानून को फॉलो करें आप, इससे इंतशार नहीं होगा। जब अवाम अपना खुद मुहासबा खुद करेगी कि नहीं मैंने पीछे हट जाना है, उसका हक है, तो कानून अपने आप लागू हो जाएगा, फिर वो किसी को आने में नहीं देगा गलत बंदे को आगे। यहाँ आप लाइन पे खड़े हो जाए, कोई लाइन हो जर्मनी में कहीं किसी जगह आप लाइन क्रॉस करके लोग खफा कि क्यों लाइन में आ गया, अभी लाइन होती है वो किसी चीज़ की आम सी। तो यहाँ तक अगर आप करेंगे, वहाँ लाइन का वहाँ तो सिग्नल तोड़ देते हैं। तो हम दुआ कर सकते हैं और सब अवाम को जगा सकते हैं कि दुनिया को देखें कि दुनिया में लोग कानून के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, आप भी गुजार सकते हैं। जब तक आप फॉलो ना करेंगे आपको कोई बाहर से फॉलो करवाने नहीं आएगा। इतनी गुजारिश थी मेरी। अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। चलें, अच्छा शुक्रिया आप लोगों का दावत देने का। तो ये सान्या वाकई एक जो है ना अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसके पीछे ज़ाहिर इंतज़ामी गलती है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि पहले उस इलाके में या कहीं किसी भी इलाके में अगर कोई सिस्टम शुरू होता है तो उसको पहले एनालाइज़ किया जाए और एक प्रोसेस होना चाहिए, उस प्रोसेस को फॉलो करके जो है ना उसको इजाज़त देनी चाहिए कि वो अपनी इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सके। तो इस तरह वाक़यात होते रहेंगे, तो कभी भी नहीं रुकेंगे जब तक हम इसको प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन में और एक स्टैंडर्ड बना के उसको फॉलो नहीं करवाएंगे लोगों को। तो ये इसका जो ताल्लुक है वो सिक्स सेंस के साथ है, अवाम के साथ डेफिनेटली है, क्योंकि अवाम को देखना पड़ता है कि हमारे इर्द गिर्द में जो चीज़ें हो रही हैं वो कानून के दायरे में रहते हुए हो रही हैं कि नहीं हो रही, और अगर ना हो रही हो तो उनको फ़ौरन आगाह करना चाहिए उस इंतज़ामिया को, और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि उनको फ़ौरन उस पर एक्शन लें, या कोई एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई एक सिस्टम बनाए ताकि वो एक्टिविटीज़ को मोनीटर कर सके उन चीज़ों को। तो मैं तो इतना कहूँगा, बाकी जो जिन लोगों का साथ ये मसला हुआ है वही इस दुख को समझ सकते हैं, हम लोग तो एक मतलब महसूस कर सकते हैं और उस तरह तो नहीं हम कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला उनको एक तो सब्र भी अता फरमाए और साथ हमें आने वाले दौर के अंदर हमें इन हादसा से बचने के लिए अपने आप को मतलब एक सिस्टम में लाने की हमें जो है ना खुद कोशिश करनी चाहिए ताकि हम इसको करें और इससे हम आने वाले दौर में जो है ना हम इनसे बच सकें। तो बस इतना। ये तंजीम हमें पाकिस्तान के प्लेटफार्म से हम उन मासूम शोहदा को उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके वालिदैन फस माकान को सब्र जमील अता फरमाए। बिलाशुबा इंसानियत के नाते ये बहुत बड़े सदमे की बात है।
और पाकिस्तान में अभी जो हमने जो तराना सुना है, अगर हम इसके मकसद को, इसके पैगाम को समझ लें तो ये है कि हम अच्छी खासी तब्दीली ला सकते हैं। तो ये है कि हम उनके साथ के लिए दुआ गो। सीनियर तरीन पाकिस्तानी जो यहाँ मौजूद हैं, आप ये देखें कि इनकी भी सोच वही है। हम लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ज़रा हम पॉजिटिव भी सोचते हैं अपने मुल्क के लिए, जो हम सीखते हैं उसको हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। मैं एक शेर से बात शुरू करूँगा। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हज़ारों हैं, कहाँ क्या क्या बताऊं। तो सर, जब से हमने ये दुनिया में आए हैं और पाकिस्तान बना है, और हमने जो देखा, इतने हर दिन कोई ना कोई नया शोशा, क्या नवा कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई हादसा पाकिस्तान में होता रहता है, और इसको रोकना आम आदमी के बस की नहीं बात। ये सिर्फ जो हमारे हुक्मरान हैं वही रोक सकते हैं, अगर वो रोकना चाहें। अफसोस ये है कि कोई भी हमारा आज तक हुक्मरान या लीडर जो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं आया। क़ायद आज़म मरहूम चले गए दुनिया को, उसके बाद कोई क़ायद आज़म सानी आज तक नहीं आया। हम इंतज़ार कर रहे हैं, और कई मेरे जैसे दोस्त दुनिया से चले गए, लेकिन क़ायद आज़म सानी आज तक पैदा नहीं हुआ। और आखिर में यही कहूँगा कि जिसका बच्चा फौत होता है ना सर जी, उसी को पता है कि उस पर क्या गुजरती है। ये बहुत बड़ा सान्या है। हम लोग या हमारे हुकूमती इकराम तो इधर से सुनते हैं, इधर इंजॉय करते हैं, यार वो खबर बन गई है बच्चे। तो ये बहुत बड़ी हादसा है, और इसके लिए दुआ भी करनी चाहिए उन लोगों को जो दुनिया से चले गए, और जो हैं उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनको कैसे हम बचा सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जनाब आतिफ ढिल्लू साहब इंचार्ज हमें पाकिस्तान में बैठ के, तो इन्होंने भी कमोबेश वही बातें की हैं, और दुख का इजहार है। हम ये समझें कि हम नोहा करने बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम वो कौम है, जब से हमने होश संभाली है, हम ये काम मतवातर बाकायदगी से करते आ रहे हैं और उम्मीदें बांधते आ रहे हैं। तो अब मेरी दरख्वास्त है हमारे हाजी गुलजार साहब से कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं, हमारे सीनियर तरीन साथियों में शुमार होते हैं हमें पाकिस्तान की टीम के। मोहतरम भट्टी साहब, तमाम साथियों, मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो लाहौर में जो वाक़या हुआ है, दिल को अंदर से ज़ख्मी कर दिया इसने। मैं एक बाप हूँ, आप भी एक बाप हैं। पता चलता है कि एक बच्चा, जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को पैदा करने में और उसको स्कूल भेजने में कितनी मेहनत का और कितना ये सान्या, कितना ये काम होता है जिसमें बच्चा स्कूल में जाता है, ये एक वालिदैन ही समझ सकता है। ये एक वालिदैन ही समझ सकता है कि वो फूल जो पढ़ने के लिए गए तो खुदा को प्यारे हो गए। और ये एक वालिदैन, मैं अपने आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि जब कोई फौतगी हो जानी, किसी की वालदा, किसी का कुछ, जाना भाई बहुत अफसोस हुआ है, आपकी वालदा फौत हो गई है, बात के 1 मिनट उसके कान में कहनी, जब उसको मतलब गले लगाना, बात खत्म। पता तब मुझे चला जब मेरी अपनी जाती वालदा फौत हुई, तो ये लफ्ज़ कितना आसान है और कितना सौखा और कितना मुश्किल है। इसीलिए ये तकलीफ दे मामला है जिन वालिदैन के वो फूल जो बच्चे जो फौत हुए हैं, शहीद हुए हैं स्कूल के केस में, ये जो छत गिरने से। लेकिन खुदाया, ये हमारी हुकूमत का कोई कसूर नहीं, हम खुद कसूरवार हैं। अगर जब मैं अपनी बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मुझे खुद सोचना चाहिए कि यार ये सीमेंट 3 की बजाय मैं 4 बोरियां डाल लेता हूँ। हुकूमत को क्या, उसको आपने कहना कि ये मेरी बिल्डिंग पास कर दो, 4000 5000 मेज के नीचे से दिया, मोहर लग जाए, ये क्लियर। सर, हमें खुद अपने आप को सोचना चाहिए। सर, हमें खुद अपने आप को सोचने चाहिए। आखिर में इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उन वालिदैन को सब्र दे और बच्चों को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। हम यही कह सकते हैं, हमारा रोना यहाँ तक ही है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे ये मरीम नवाज ने आके नहीं उसको स्टेप करना था, उस बिल्डिंग को। ये बिल्डिंग जो थी, वो बिल्डिंग हमने अपनी बनाई हुई थी, तो हमने खुद सोचना था कि इसमें सीमेंट कितना है और सरिया कितना है। शुक्रिया जी, यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। आज इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि हम जिस मौके पर यहाँ पर जमा हुए हैं वो एक बहुत बड़ा वाक़या है, और सिर्फ यही एक वाक़या नहीं बल्कि बेशुमार वाक़यात हो गए हैं और हो रहे हैं।
لیکن ہمیں جو ہے دکھ اس بات کا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اس پر بالکل جو ہے وہ کان نہیں دھرتی، وہ سوچتی نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر آپ اگر کوئی بھی گھر بناتے ہیں یا کچھ بھی آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے ایک باؤ آمٹ ہے، وہ وہاں پر آپ کو جو ہے جو کنسٹرکشن کا ایک ادارہ یہاں پر موجود ہے، اس کو باقاعدگی سے آپ کو جو ہے وہ ہر جو ہے اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو اس کی نگرانی اس کی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں ہے، اور یہ واقعات جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں تو میں انتہائی دکھ کے ساتھ جو ہے یہ آج کا اس موقع پر جو ہے وہ اظہار افسوس کر رہا ہوں، اور تمام لوگوں سے محمود بھائی اور ان کی ٹیم میں بہت ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ تمام اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، جو بھی پاکستان کی کوئی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس پر یہ ضرور اس کا اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور پروگرام جو ہے یہاں پر ظاہر ہے دیکھیں ہماری جڑیں جو ہیں، ہم لوگ یہاں پر جو ہیں ہماری جڑیں پاکستان میں ہیں، اور پاکستان میں ہماری جڑیں چکے ہیں تو وہاں کا دکھ جو ہے وہ ہمیں یہاں پر محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ ایک فرد کا ہو یا بہت سارے ہو، لیکن معصوم بچوں کی شہادت جو ہے، جو معصوم بچے جن کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے اس واقعے میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور آپ لوگوں کو بھی جو ہے اس بات کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے بالکل کہ آپ جو ہے اجر دیں کہ آپ لوگوں نے اس موقع پر یہ ایک بہت اچھا ایک جو ہے اپریشیٹ کرنے کا وقت ہے۔ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ فہد عالم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام دوست ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ یا پروردگار، یہ جو حادثہ ہوا اتنا بڑا سانے ہوا ہے لاہور میں، ہم تمام بچوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ جتنے عزیز و اقارب دوست احباب بیٹھے ہیں، ان کے بھی جو عزیز و اقارب دنیا سے فوت ہو چکے ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یا رب تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان میں فرما، ہمارے ملک میں جو آج کل جو ہو رہے ہیں حادثے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے مسلمان عمل فرما۔ ہم یہ جو لکھا ہے ہم ہیں پاکستان، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جہاں پہ دیکھو اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، آپ کے جو دکھ درد آپ کے فیملی پاکستان سے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، تاکہ آپ کے پاس 50 سال سے ہوئے 100 سال سے جنم میں آپ کے جب میں نیشنلٹی لے کے نہیں، آپ کا ملک پاکستان ہے۔ آپ کو دکھ ہوتا، آپ کو کتنی تکلیف ہوتی، معصوم بچے چلے، آپ دیکھیں سانے جو وہاں پہ پشاور میں ہوا تھا، کتنے معصوم بچے شہید ہوئے تھے۔ یہ حادثے ہوتے رہتے، لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن پیدا کر، آنے والی حکومتوں کو پیدا کر، یا پروردگار تمام دوستوں کی نیک تمنائیں پوری فرما، آمین ثم آمین۔ ہمارے سینئر صحافی برلین کے ہیں متی اللہ صاحب، ان کی والدہ وفات پا چکی ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کی جائے۔ اور ہمارے یہاں پہ ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں حماد صاحب، ان کے کزن ماموں کے بیٹے نوجوان تھے، ان کی چند دن پہلے وفات ہوئی ہے، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت۔ جناب چوئی رفیق صاحب تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا العالمین متین صاحب جی متی اللہ خان صاحب بلندی والدہ صاحب فوت ہو گئے نے، انہوں واسطے سارے دعا کرنے ہیں، جو پڑھے ہیں وہ سارے ثواب کرنے ہیں، انہوں نے حشر دی منزل آسان فرما یا اللہ، اور لوحقین صبر جمیل عطا فرما، رحم فرما میرے مولا، تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، صدقہ اپنے حبیب کا جسے صلی اللہ کہتے ہیں۔ یا العالمین جڑا لاہور زہویا بچے فوت ہو گئے، انہوں دی مغفرت فرما، انہوں دے ماں باپ نو صبر جمیل عطا فرما۔ یا العالمین فلسطین دے بچے بڈھے جوان جو بھی فوت ہو گئے انہوں دے حال تے رحم فرما، یا اللہ انہوں دے صبر جمیل عطا فرما، رحم فرما میرے مولا، تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں، صدقہ اپنے حبیب کا جسے صلی اللہ کہتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ و نور عرشہ و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا، اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اور یقیناً دکھ کی بات ہے، اور اس میں مزید بھی گنجائش ہے افسوس کرنے کی، لیکن کتنا افسوس کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سے آگے بھی ہے کہ کرنا کیا چاہیے، یا ہونا کیا چاہیے، یا ہم کیا کر سکتے ہیں، یا ایک کوئی عملی قدم اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم گورنمنٹ نہیں ہیں، ان میں ہمارا شمولیت نہیں ہے کہ ہم عملی طور سے کچھ کر سکیں، لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ابھی محمود صاحب سے مشورہ کروں گا کہ ہم قرارداد مذمت میں لکھوں گا یہاں کے کونسولیٹ کے نام، اور اس کے اندر ہم کوئی مطالبات پیش کریں گے۔ مطالبات ایسے نہیں ہے کہ تنخواہیں بڑھا دیں آپ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مطالبہ کم از کم یہی ہوگا کہ آپ کسی چھوٹے علاقے سے شروع کریں یا بڑے علاقے سے شروع کریں، کم از کم مخدوش عمارتوں کا سروے کریں، یا پھر جہاں بچے زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو نوٹس لیا جائے، یا کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے، اور یہ ایک بڑے پیمانے پہ ہونا چاہیے، یہ کوئی چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک یہ کام نہیں شروع ہوں گے یا کوئی ایسی کمیٹیاں نہیں بنے گی۔ یہ جرمنی میں تو سب موجود ہیں، یہاں پہ باو آمڈا جیسے میں بتایا، باو آؤشوس ہے، میں خود ایک 4 سال رہا ہوں باو آؤشوس کے اندر، اور ایک یعنی کہ اگر آپ نے گراج بھی بنانا ہے تو آپ نہیں بنا سکتے جب تک کہ اس کی پوری پرمیشن نہ ہو، یا کوئی اور چیز بنانی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اور تجاویز ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں تو وہ بھی ہم لکھ کر جو ہے نا کم از کم کونسولیٹ میں ایک ذرا سی، مطلب بالکل ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے بلکہ اس کے قطرے کا بھی قطرہ ہی ہے، تو جا کے ہم ان کو دے دیں گے، اور باقاعدہ سے وہ ترمیم لے کر، اور تاکہ شاید وہ اس کو آگے کر دیں، شاید ایسے سلسلہ آگے چلے، کیونکہ یہ معاملہ رک نہیں رہا، یہ معاملہ جو ہے نا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ اگر تجویز سے اتفاق کرتے ہیں تو ہم یہ قرارداد مذمت، اور اس میں تمام شرکاء جو ہیں یہاں پر میں ان کا نام لکھوں گا، جو یہاں پر کسی کو اعتراض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں کہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم سب جو یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ صرف ایک ہی وجہ سے آتے ہیں، پاکستان کی وجہ سے نا، ہم ہیں پاکستان۔ اور آج ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کرسچن کمیونٹی جرمنی کے رہنما اختر بھٹی صاحب آئے، انہوں نے بھی دکھ کا اظہار، انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، ہماری کمیونٹی کو بڑا دکھ ہوا ہے، انہوں نے بھی چرچ میں دعا وغیرہ بھی کروائی تھی، لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہم سے بھی یہ دکھ کا اظہار کر کے تو اپنی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے۔ اچھا چلو، سب سے پہلے میری طرف سے اور میری تنظیم ICA انٹرنیشنل چرچ الائنس کی طرف سے، اور پاکستان کمیونٹی کرسچن جو جرمنی میں ہے اس کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ اور
میں ان کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ سبھی بھائیوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنے دکھ کو اپنی زبانوں میں لا کے ہم تک پہنچایا، تو اس بات کے لیے میری کمیونٹی بھی بہت ہی غم زدہ ہے، کیونکہ اولاد سب کی ایک جیسی ہے، کسی کی بھی ہو۔ تو ہمارے بائبل کے مطابق بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں کی ہے، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ سب کے ہوتے ہیں۔ اور جو یہ اتنا دردناک واقعہ پیش آیا ہے، یہ ایک واقعہ نہیں، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا واقعات ہو کیوں رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے تو وہ بھی نہیں ہم کر سکتے، کیونکہ پاکستان کا کلچر ہی ایسا ہے، جہاں چاہے جیسے کوئی چاہے اپنی بلڈنگ کھڑی کر لیتا ہے، نہ کوئی ادھر ادارہ ہے، نہ کوئی ایسا کوئی سسٹم ہے کہ اس کو اچھی طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ تو وہاں پہ کیپیسٹی اتنی نہیں تھی جتنی کہ انہوں نے کیپیسٹی اپنے بچوں کی بنا لی، جس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چلے اس کے لیے دکھ ہے، درد ہے، اور ان ماؤں کا جو مائیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ان کا فیوچر تھا، ان کا مستقبل تھا، وہ بھیجنے کے لیے جب ان کے گھر میں ان کی ڈیڈ باڈی آئی تو ان ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ان کے گھر تو قیامت برسا ہو گئی ہوگی۔ تو اس بات کے لیے ہم سبھی پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان سے پیار ہے، ہم پاکستان کو برا نہیں کہہ سکتے، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں، جو انتظامیہ ہے، جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری جانوں کا جو حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی تھا، حضرت عثمان صاحب اپنی رعایا کے لیے جاتے تھے تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ حکومت کے ساتھ مل کے اس چیز کو کہیں نہ کہیں اس کو سالو کریں کہ یہ ایسے واقعات نہ ہوں، کیونکہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ واقعہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک درد کا مقام ہے۔ ہم سب کو مل کر اس معاشرے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ سارے تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں گے تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ہم کامیاب ہوں گے۔ جیسے سب بھائیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جیسے طارق صاحب نے، حاجی صاحب نے، بھائیوں نے، سبھی نے بڑی اچھی تجویزیں بھی دی ہیں، اور ان تجویزوں پہ ہمیں قائم بھی رہنا چاہیے، کیونکہ ہم کچھ بھی ہیں، چاہے ہم جہاں مرضی رہ لیں، ہمارا دل، ہماری جان، ہمارا درد جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے، ہماری ہمدردیاں، کیونکہ اس مٹی نے ہمیں ایک پہچان دی ہے۔ ہمارا نام چاہے ہم پاکستانی پاسپورٹ رکھیں یا جرمن رکھیں، اس کے لیے ہماری ایک پہچان پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ تو اس لیے میں وقت حکومت سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ پلیز ہمارے بچوں کے تحفظ کے لیے جو تعلیمی معیار ہے اس کو تھوڑا سا مضبوط کریں، اس کے لیے بچوں کو تحفظ دے سکیں، تاکہ بچے جب جائیں تو وہ ایزی ہو کے اپنی تعلیم حاصل کر سکیں، کیونکہ بچے ہماری قوم کا سرمایہ ہے، یہ آنے والے ہمارے سرمایہ، اور انہوں نے ہی پاکستان کو لے کے آگے چلنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں، اور اگر بچے ہی ہمارا فیوچر جو ہے وہی ہم ختم کر دیں گے تو ہم کہاں رہیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی جتنی بھی ہماری کوششیں ہیں اس کو بروئے کار لائیں، تاکہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی حکومت کو، اپنے بہن بھائیوں کو اویئرنیس دے سکیں، تاکہ وہ اس چیز کو کہیں نہ کہیں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا اپنا سٹیپ آگے بڑھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ جو اوپر والی ذات ہے وہ بھی ہمارا ساتھ دے گی۔ تو کیونکہ ہمارا ایمان سب کا اوپر والی ذات ہے، جو خدا تعالیٰ ہے، وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ دعاؤں کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس چیز کو آگے لے کے چلیں، تاکہ ہمارے بچوں کا کچھ فیوچر بن سکے۔ تو میں پیارے پاکستان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ پیارا پاکستان ہمیشہ قائم اور دائم رہے، تاکہ اس سے ہماری عزتیں اور وقار برقرار رہے۔ تو میں اتنا بڑا کوئی شاعر نہیں، جیسے بہت ہی قابل احترام سارے بیٹھے ہیں، اس کے لیے میرے دل میں ایک درد ہے، میں ایک چھوٹی سی نظم پڑھنا چاہتا ہوں، اگر کچھ غلطی ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو یہ عنوان سورہ اس طرح کا ہے، معصوم خواب۔ بچوں کے لیے کتابیں ہاتھ میں تھیں، آنکھوں میں تھے خواب،
किताबें हाथ में थी, आंखों में थे ख्वाब, ना सोचा था बन जाएगा ये दिन अजाब। इल्म की राह में निकले थे मुस्कुरा कर, लौटे थे फिर घर मातम फैलाकर। गिरती हुई छत ने सब कुछ छीन लिया, हंसते हुए चेहरों को खामोश कर दिया। ना सिर्फ एक हादसा नहीं एक सवाल है, ये सिर्फ एक हादसा नहीं एक सवाल है, क्या बच्चों की जान से बढ़कर भी कोई हाल है? आओ अहद करें गफलत ना दोहराएंगे, हर बच्चे को महफूज मुस्तकबिल दिलाएंगे। खुदा करे फिर कभी ऐसा वाकया ना आए, कोई माँ अपने बच्चों की राह ना तकती रह जाए। आखिर में मैं उन बच्चों को जो इस फानी दुनिया से कूच कर गए हैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको आला दर्जा बुलंद फरमाए और उनके लवाहकीन को सब्र व जमील अता फरमाए, और जो बच्चे ज़ख्मी हैं खुदा उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज सबका हम है पाकिस्तान तंजीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस प्लेटफॉर्म से को मौका दिया कि मैं आपका इजहार का और अपनी कम्युनिटी का और अपने चेयरमैन साहब की तरफ से जो जॉन सैमुअल है हमारे चेयरमैन ICA के, उनकी तरफ से आपके तज़ियत का इजहार करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कुछ कहना और नहीं और अब आखिर में मैं अपने साथी दोस्त जनाब हसन जहांगीर साहब को से दरख्वास्त करता हूँ, हमारे यूथ विंग के सदर हैं आफ्ताब साहब के, वो 2015 से हमारे साथ हैं, तो इनसे दरख्वास्त करते हैं, ये बैठल से तशरीफ लाए हैं काफी दूर से आते हैं जी, तो ये अपने ख्यालात का इजहार करें। है इन्हें वीडियो बनाते थोड़ी जी फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन जहांगीर है और मैं यूथ विंग प्रेसिडेंट